بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ گلوبل لاؤنج میں آپ سب کو خوش آمدید۔ فرائیڈے اسٹوری ڈے میں آپ کے ساتھ حاضر ہے اور نبیوں کے قصے ہم جو ہے انبیاء کرام کے قصے آپ کو سنائیں گے، اور اس میں ہمارا پہلا ہوگا ایپیسوڈ نمبر 1 ہمارا ہوگا، یہاں ہم لکھ لیتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 1 ہے ہمارا محسن انسانیت اور فخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب نے کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبے پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ نے ابرہہ کو پسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دایا کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری لی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے، چچا کے لیے جنگل اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی جن کا نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھیں لیکن باصلاحیت تھیں، وہ بھی تجارت کرتی تھیں اور اپنا مال جو تھا وہ ملک شام بھیجتی تھیں۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھیں۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ دل میں کہنے لگی کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ختیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی ختیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کی سخت ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے جا کر شام کے لیے تیار ہو گئے۔
حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا اور قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب سے گزرے تو کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سائے تلے سوائے انبیاء کرام کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ بہت متاثر ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا، نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ، ابو طالب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے، بے کسوں کی مدد فرماتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ انجمن حلف الفضول۔ تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بدنظمی اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا۔ کمزوروں کا جینا دوبھر ہو چکا تھا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکہ کے حدود میں بھی کچھ اس قسم کی حالت پائی جاتی تھی۔ باہر سے کوئی تاجر مال لے کر آتا تو لوٹ لیا جاتا یا مال خرید کی رقم نہیں دی جاتی۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچتا تھا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، خواہ وہ وہیں کا باشندہ ہو یا اجنبی ہو۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ کی حالت میں آج بھی نظر آ رہا ہے۔ پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبے سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ سعادت اس کے حصے میں آئے، اس لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا تو ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا اور اس کے کونے جو تھے وہ سرداروں کے سے پکڑوا کے حجر اسود خانہ کعبہ تک لے گئے، اس جگہ پر رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ہر لمحہ ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ آپ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے، غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ سے غار حرا میں جو کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً ایمان لے آئی اور فرمایا، خدا کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بیہودہ بات نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور واقعات بیان کیے۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے، پکار اٹھے، پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، میں پریشان نہ ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور دیرینہ رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے زیر اثر حلقہ کے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت طلحہ شامل تھے۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت ارقم کے گھر کو مرکز بنایا گیا۔ 3 برس تک اشاعت اسلام کا کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ 4 سال حکم الہی صادر ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے وہ علل اعلان کہہ دیں۔ آپ برملا لوگوں کو احکام خداوندی سنائیں اور کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام تبلیغ کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر آپ سے اللہ کا حکم دیا۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراتے رہے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو مدعو کیا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جس میں دنیا میں آخرت میں دونوں کی بھلائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں سے پوچھا، ایک نیک کام ہے، اس میں کون میرا ساتھ دے گا؟ مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ جب آپ کسی کے پاس نہ بن پڑا، اچانک حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں عمر میں کم سن ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ کہنے پر لوگ ہنس پڑے، کچھ نہیں تو مذاق بھی اڑایا۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیزوں کو متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پر چڑھ گئے اور قریش کو کے لوگوں کو ہر ایک نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک مسلح لشکر جمع ہے تو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، تمہیں صادق اور امین پایا ہے، جو کچھ کہے گا سچ کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو ایک خدا کی جانب بلاتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو ہے وہ میں سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ اور خدا پر ایمان لے آؤ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔
اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قریش آپ کی زبانی حق بات سن کر حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین اور بت پرستی کے خلاف آواز سن کر طیش میں آ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب غضبناک ہو کر کہنے لگے، کیا اسی غرض سے تو نے ہم سب کو جمع کیا اور رسوا ہوگا؟ آپ نے جتنی بھی باتیں بتائیں اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں اور بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں بیٹھے تھے، کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں عتبہ بن ربیعہ بھی شامل تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، تم نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، گھروں میں جھگڑے پیدا کیے ہیں، ایک شرط پر ہم تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہو، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو، جو کچھ مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی دولت مانگو گے ہم دیں گے، بادشاہ بننا پسند کرو گے تو بادشاہ بنائیں گے، ہر کام میں تمہاری مرضی ہوگی، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ آج کا قصہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں، نیکسٹ فرائیڈے آپ کو پارٹ 2 سنائیں گے، پارٹ 1 ہم اپنا یہیں ختم کرتے ہیں۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔